بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے ایک لڑکی کا، جب ایک غیر مسلم کی بیٹی کے دل میں اللہ کی محبت جاگی اور وہ باپ سے چھپ کر روزے رکھنے لگی۔ جب باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو پھر اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ درخت نے دودھ دینا شروع کر دیا، جس کو پورے گاؤں نے پی کر افطاری کیا۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک انوکھا اور خوبصورت سا واقعہ۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک غیر مسلم آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہا کرتا تھا کہ ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا تھا کہ یہ دنیا بھی خود بن گئی ہے۔ اس کی بیٹی سوال کرتی کہ ہم کیسے اس دنیا میں آئے، یعنی کیا خود ہی پیدا ہو گئے؟ اس نے کہا کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا نہیں، ہمیں کوئی بھی بنانے والا نہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں، معاذ اللہ، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، ہمارے صرف ماں باپ ہے جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، یعنی انسان ہی انسان کو لانے کی وجہ ہے۔ وہ روز اپنی بیٹی کو یہی بات پڑھا رہا تھا اور اس نے اس جگہ کے رہنے والوں کو بھی یہی بات بتائی تھی۔ اس لیے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم انسان ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ لوگ لکڑی کاٹنے کے لیے پاس کے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ کام سکھا دیا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ وہ جنگل کے آگے بھی جا کر دنیا دیکھے۔ یوں ہی چلتی جا رہی تھی، اسے ایک بستی نظر آئی کہ جہاں پر بہت روشنی تھی۔ روشنی دیکھ کر وہ خود بخود اس بستی کے اندر جانے لگی۔ تب وہاں پر سب بہت مسکرا رہے تھے اور خوش تھے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں کھانوں کے برتن تھے۔ ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر کھانے رکھے گئے تھے۔ پھر سب اس دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ سب نے دعا پڑھی اور ایک عورت نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہا ادھر آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ لڑکی کی سمجھ میں بات نہ آئی، لیکن اسے بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب اٹھے اور جائے نماز بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو بس دیکھے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہی عورت اس کے پاس آئی اور کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی یہاں سے کوئی دور ایک بستی ہے، وہاں پر رہتی ہوں۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی تو آپ کی بستی میں اتنی روشنی دیکھی، میں پھر یہاں آ گئی۔ اس عورت نے بولا تم نے بہت اچھا کیا، تم یہاں آ گئی، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عورت کہنے لگی رمضان کا مہینہ بہت برکت والا ہوتا ہے، اس میں روزے رکھتے ہیں، یعنی ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی جو تم نے کھانا کھایا تھا اس کھانے کو افطار کہتے ہیں۔ وہ لڑکی اس کے اچھے رویے اور اخلاق سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے کہا جو بھی ہے مجھے اچھا لگا آپ کے پاس آ کر۔ عورت کہنے لگی تم ہمارے پاس جب چاہے آ سکتی ہو۔ اس عورت سے مل کر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ جو وہ دیکھ کر آئی تھی اس نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو تھی ہی نہیں۔ اس لڑکی نے اس عورت سے کہا اچھا اب میں چلتی ہوں، میرا باپ مجھے یہاں دیکھے گا تو مجھے بہت مارے گا، پوچھے گا کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، کیا کر کے آئی ہوں۔ اب اس کا دل روز کرنے لگا کہ وہ اس گاؤں میں جائے۔ وہ جنگل میں جانے کے بہانے سے اس گاؤں میں چلی جاتی اور ان کے ساتھ افطار کرتی۔ ایک دن اس عورت نے کہا تم کو پتہ ہے ہم سحری بھی کرتے ہیں اور یہ سحری سورج نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس دن اس سے باتیں سن کر اس کا دل جھکنے لگا، یعنی اسلام کی طرف مائل ہونے لگی۔ ابھی پتہ نہیں تھا رب کون ہے، خدا کون ہے، کیونکہ باپ نے تو پہچان بھلا ہی دی تھی۔ ایک دن اس کے دل میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اس کا باپ گھر نہیں تھا۔
اس نے سوچا میں بستی میں چلی جاتی ہوں، جب میرا باپ پوچھے گا میں اسے بتا دوں گی کہ لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ وہ جنگل سے ہوتی ہوئی اس بستی میں آئی تو وہاں پر کوئی بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان لوگوں کے سامنے ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان بزرگوں کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دراصل وہ اللہ والے تھے جو اس گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ ان کی شخصیت میں کچھ ایسی خاص بات تھی کہ اس لڑکے پر ایک سحر طاری ہونے لگا، یعنی ایک جادو چھا گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ آپ کی باتیں سننے لگی۔ اس کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ وہاں سے اٹھے، اور پھر اس کو ایک دم جھٹکا لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو بتایا ہی نہیں، وہ تو بہت ناراض ہوگا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اللہ والے نے آواز دی، بیٹی ٹھہرو، تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اسی عورت نے جس نے اس کو پہلے دیکھا تھا کہنے لگی، اے اللہ والے، یہ بچی ہمارے پاس دور کے گاؤں سے آتی ہے اور 2 دن سے آ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی بولی، میرے بابا کو یہ سب نہیں پتا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے مجھ سے سحری کی بات کی تھی اور وہ صبح روشنی نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی رات میں۔ تو کیا میں رات میں بھی وہاں پر جاؤں؟ لیکن میرا باپ مجھے ڈانٹے گا۔ ارے جب وہ سو جائے گا تو میں چپکے سے اس گاؤں میں چلی جاؤں گی۔ اس کا دل بہت مچلنے لگا اور خود سے باتیں کرنے لگی۔ باپ کے سونے کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی۔ آج اسے کچھ ڈر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا۔ درندے بھرے پڑے تھے، لیکن اسے کوئی بھی خوف نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ وہاں پر سب کے چہروں پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ سحری کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر اللہ والے مسکرائے اور کہا، آ گئی تم بیٹا، تم ہمارے ساتھ روزہ رکھنے آئی ہو؟ اس نے کہا، بابا روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، روزہ جسم کی پاکی ہے۔ ہم روزہ رکھ کر اپنے جسم کو تمام برائیوں سے بچاتے ہیں، اور وہی برائیاں جو ہمیں برباد بھی کر سکتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں یہ مہینہ رمضان کریم کا ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پھر اللہ پاک مدد کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ ہمیں وہ انعام دیتا ہے جو کبھی کسی اور کو نہیں ملا۔ اس نے کہا، اللہ کون ہے؟ میرا باپ کہتا ہے ہمارا خدا نہیں، ہم سب یوں ہی بنے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہمارا باپ نہیں۔ وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے۔ اور تم میری بات توجہ سے سنو کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہ خدا جو میرا بھی ہے اور ہم سوچتے ہیں سب کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ بڑے پیار سے آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت سب نے سحری کا اعلان کیا تو اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرنے لگی۔ اس کو آپ کی صحبت میں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سحری کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولی، جی ہاں، میں تو خود پریشان تھی کہ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا کوئی خدا نہیں، ایسے کیسے خود کو ہم نے بنا دیا۔ جس طرح آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ کے چہروں پر کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے۔ مجھے اس بات نے بہت خوش کیا۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر کلمہ پڑھو گی؟ اس لڑکی نے کہا، جی ہاں، میں دل و جان سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے اسے کلمہ شہادت پڑھا دیا۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے روزہ رکھ لیا۔
ان کے ساتھ پہلی بار زندگی میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس کے دل کو بہت قرار ملا۔ پھر اس نے اللہ والے سے قرآن پاک پڑھا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کا باپ اب تک سو رہا تھا۔ کچھ دن تو اس کے باپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ جب باپ گھر پر نہیں ہوتا تو وہ بستی میں چلی جاتی، قرآن پاک پڑھتی۔ اس طرح اس نے رمضان پاک کے روزے گزارنے شروع کر دیے۔ اس کے دل کو اتنا چین اور سکون مل رہا تھا۔ جب اس لڑکی کا باپ کام سے واپس آتا تو کھانے کے لیے اسے بلاتا، اور کچھ دنوں کے لیے وہ بیٹی اپنے باپ سے یہی کہتی رہی کہ اسے بھوک نہیں۔ جب اس کا باپ کھانا کھاتا ہوتا تو وہ روزے سے ہوتی تو کیا کہتی اسے؟ تو جھوٹ ہی کہنا پڑ رہا تھا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ ہر دن ہونے لگا۔ تو اس نے بیٹی سے پوچھا کہ کہیں بیمار تو نہیں ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے کہا آپ کے آنے سے پہلے ہی کھا لیتی ہوں۔ وہ بولا او بدبخت، پہلے تو باپ کا انتظار کیا کرتی تھی اور اب باپ کے آنے سے پہلے کھانا کھا لیتی ہے۔ اس کو کچھ عجیب تو لگا۔ وہ لڑکی چپکے سے سحری کرتی اور روزہ کھولتی تھی۔ باپ کو یہ بات کسی طریقے سے معلوم نہ ہونے دیتی تھی، اور جو قرآن پاک اللہ والے نے اسے دیا تھا اس کو پڑھتی رہتی۔ آس پاس اس کے کوئی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی بستی بھی چلی جاتی۔ اب ایک دن اس کے باپ کے کسی ساتھی نے اس کو جنگل سے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ آدمی نے اس کے باپ سے شکایت کر دی اور کہا تمہاری بیٹی جنگل سے گزر کر مسلمانوں کی بستی کی طرف جاتی ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ باپ جو بیٹی سے پہلے ہی سوال کر رہا تھا، جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہی تھی، ایک دن وہ باہر سے آیا اور کہا بیٹی میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ۔ وہ اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور کہا یہ لو میرے ہاتھ سے شربت پیو، کتنے دنوں سے ٹھیک طرح سے کھا پی نہیں رہی ہو۔ وہ لڑکی انکار کرنے لگی تو باپ نے زبردستی کی اور کہا شربت پیو، لیکن اس لڑکی کا تو روزہ تھا، وہ کیسے وہ شربت پی سکتی تھی؟ بولی میں نہیں پی سکتی۔ باپ اس کو ڈانٹنے لگا اور پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ تم مجھ سے چھپ کر مسلمانوں کی بستی میں جا کر ان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرتی ہے، وہ لوگ تمہیں ہر وقت پٹی پڑھاتے ہوں گے۔ وہ لڑکی بولی انہوں نے مجھے کوئی پٹی نہیں پڑھائی، انہوں نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، مجھے بتایا ہے یہ دنیا یوں ہی اپنے آپ نہیں بنی ہوئی ہے، ہم نے خود کو پیدا نہیں کیا بلکہ کوئی خدا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ اس غیر مسلم کو اپنے مسلمان بیٹی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا تو کیسے باتیں کر رہی ہے؟ مسلمانوں نے تیرے دماغ میں زہر بھر دیا ہے، اب تو تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ نہ جانے کیا کر کے بیٹھی ہے، سب سے پہلے یہ شربت پی۔ وہ لڑکی رونے لگی، نہیں نہیں میں نہیں پی سکتی، میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتی، مارنا ہے تو مجھے جان سے مار دو، لیکن میں روزہ نہیں توڑوں گی، کسی حال میں بھی نہیں توڑوں گی۔ اس کا باپ چیخا اور کہنے لگا تم مسلمان تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب تو اس کا پارا دماغ پر چڑھ گیا۔ اس نے ایک عورت کو بلوایا اور کہا اس کو نہلاؤ، یہ تو ہمارے دشمنوں کے کھانے کھا کر آئی ہے۔ وہ منع کرتی رہ گئی لیکن اس کا روزہ توڑوا دیا گیا۔ وہ بہت روئی، بہت چیخی چلائی۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا ایسا نہ کرو، میں نے دل سے اس مذہب کو اپنایا ہے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے غسل دیا گیا جیسے وہ ناپاک ہو۔ پھر اس کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ وہ تو دل سے مسلمان ہوئی تھی، چاہے اس کا باپ گلا ہی کیوں نہ اس کا گھونٹ دے۔ اس کا باپ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا تاکہ وہ روزہ نہ رکھ پائے۔ وہ ارادے کی پکی تھی، بغیر سحری کے روزہ رکھ کر نماز پڑھتی، جو کچھ قرآن پاک اسے سکھایا گیا تھا وہ سورت دہراتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی اے رب ذوالجلال، اے اللہ پاک، تو میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے، میں تجھے مانتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں،
تیرے سوا کسی کو نہیں مان سکتی، چاہے تیری راہ میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں۔ اب اتنے دنوں سے اللہ والے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، وہ نہیں آئی تھی، آپ جان گئے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ تو آپ نے اسی عورت کو بلا کر کہا، وہ جو بھلی لڑکی یہاں آتی تھی وہ کافی دنوں سے یہاں نہیں آ رہی۔ عورت بولی، جی حضرت، میں بھی دیکھ رہی ہوں، نہ سحری میں آتی ہے اور نہ افطاری میں آتی ہے، جبکہ ہم کو تو اس کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ والے نے کہا، پتہ تو لگانا پڑے گا کہ بچی کسی بڑی مشکل میں تو نہیں ہے۔ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ آپ کو نظر آیا کہ وہ ایک اندھیری کوٹھری میں پڑی ہے اور وہ بھوکی پیاسی ہے، روزہ رکھا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہی سچی مومنہ کی نشانی ہے۔ بستی والوں کے پاس آئے اور کہا، اس بچی کو بہت بڑی سزا مل رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے کچھ بہادر لوگوں کو، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، اپنے ساتھ لیا اور اس لڑکی کی بستی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب روزے داروں کا قافلہ اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اللہ کو نہ ماننے والوں نے جب اتنے سارے لوگوں کو اپنے گاؤں میں آتا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، حملہ کرو۔ اللہ والے نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے، ہم روزے دار ہیں۔ روزے کی حالت میں جھگڑا تو دور کی بات، ہم بحث بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑیں گے، بلکہ سمجھائیں گے کون غلط ہے۔ پھر اللہ والے سے وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میری لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کو تم نے کلمہ پڑھانے کی جرت کیسے کی؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک اللہ نے اس کو مسلمان کیا، ورنہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس بزرگ نے بولا، اسی لیے اس بچی نے کلمہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو کر نماز روزے کی پابندی بھی کرنے لگی۔ تمہاری بیٹی ایک نیک لڑکی ہے اور تمہاری خوش نصیبی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا کہ خدا ہے، بلکہ تم نے اسے بتایا کہ خدا ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ وہ ہندو بولا، تم نے میری بیٹی کے دماغ کو بدلا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اللہ والے نے کہا، کیوں؟ تم خود سے اس دنیا میں آ گئے، تمہارا کوئی ماں باپ نہیں ہے یا ان کے آگے کوئی ماں باپ نہیں؟ جب کوئی اپنے ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے تو سوچو جس نے دنیا بنائی وہ کیسا ہوگا۔ تم لوگوں نے اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تم کوئی جانور یا کوئی انسان پیدا کر سکتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کسی انسانی ہاتھ کا کمال ہے؟ وہ آدمی غصے سے بولا، اگر تمہارا اللہ اتنا ہی طاقتور ہے تو تم ایسا کرو کہ میرے سامنے کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جس سے کوئی معجزہ ہو۔ اللہ والے بزرگ نے اس آدمی سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسانی ہاتھ کا کمال ہے؟ وہ آدمی غصے سے بولا، ہاں، انسان طاقتور ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ بزرگ بولے، میرے سامنے کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ میں تمہیں مان جاؤں۔ اچھا چلو، ایک درخت زمین سے اگا کر دکھاؤ، میں مان لوں گا تم خود ہی اس دنیا میں آ گئے، تمہیں کسی خالق یعنی خدا نے نہیں بنایا، معاذ اللہ۔ کہنے لگا، یہ کیسے باتیں کرتے ہوں، میں کسی درخت کو زمین سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ اللہ والے بولے، تم خود تو کہہ رہے تھے انسان بہت طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اللہ والے بولے، تو چلو ایک مکھی کا پر ہی بنا کر دکھا دو، ایک پودا ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ وہ غیر مسلم سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ اللہ والے نے کہا کہ تم سوچ رہے ہو نا کہ میں بیج لاؤں گا، زمین میں اس بیج کو گاڑوں گا، پھر وہ سارا عمل کروں گا جس سے کوئی پودا بنتا ہے، پھر پودے کے بعد وہ درخت بنتا ہے جس پر پھل لگتے ہیں، تو یہ تو کافی دنوں کے بعد ہوگا۔ لیکن اپنی بیٹی کو تم نے کیا تعلیم دی ہے؟
ہم سب تو دنیا میں آ گئے، یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی خالق و مالک نہیں۔ اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکالو۔ آج دیکھتے ہیں تم سچے ہو یا ہمارا قرآن سچا ہے۔ اللہ والے کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکالا۔ اللہ والے نے اس بیٹی پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اللہ والے نے کہا، تمہاری بیٹی ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمان ہوئی ہے، تم نے اس کا 3 دن سے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، لیکن اس بچی کی تم اللہ سے محبت دیکھو کہ بغیر سحری کا روزہ، بغیر کھائے پیے رکھا۔ اللہ سے محبت کا یہ عالم اس لڑکی سے پوچھو، تم نے اس کو مارنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ چلو بیٹی، اپنے باپ کو بتاؤ کون ہے وہ اللہ۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں سب کو پیدا کیا، اور اللہ کو کوئی پیدا کر نہیں سکتا، اسے کوئی نہیں بنا سکتا، یہ دنیا خود سے وجود میں نہیں آئی۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے تم ساری دلیلیں، سارے ثبوت دے دو۔ کسی وجود کو دنیا میں لانے کا ایک ہی راستہ بنتا ہے، جیسے ہمارے ماں باپ اور ان کے بغیر کوئی بھی بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ کام کسی خدا کے بغیر ہی ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ بھی اس کی بات کو مانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، ہم بھی اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، چلو تم کہتے ہو نا کہ یہ کام خدا کا نہیں ہے، صرف انسان کے بس میں ہے، انسان کے غلام ہیں، چاہے جانور ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے کیوں نہ ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تو ایک پودا زمین سے نہیں نکال سکا، بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے، اور اب تو جاننا چاہتا ہے کہ خدا کون ہے؟ آپ نے دعا کی، اے رب رحمان، اے رب کائنات، تجھے اس عظیم مقدس مہینے کا واسطہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو تیرے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اے میرے مالک تو بتا دے تو خدا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اے میرے مالک تو اس کو بتا دے کہ خدا تو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ سب کچھ میرے رب نے بنایا ہے، تو چاہے تو ناممکن کام کو ممکن کر دے۔ اب اس بستی میں جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا تو ان کو کر کے دکھا دے، ان اندھوں کو تو نے دیکھنے والا بنا دے۔ آپ کی دعا سے زمین ہلنا شروع ہو گئی، اور ایک بڑے قد کا درخت زمین سے باہر نکل آیا، نہ کوئی بیج، نہ کوئی پانی، اور وہ درخت سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ والے کہنے لگے کہ اب تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اس ہندو نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہا، اگر تمہارا اللہ اس درخت کو زمین کے اندر سے نکال سکتا ہے تو چلو اس درخت سے کہو یہ دودھ دے کر دکھائے۔ دودھ تو جانور دیتے ہیں، ایک درخت دودھ نہیں دے سکتا۔ تمہارا رب اگر اتنا بڑا قادر ہے تو اس سے کہو کہ اس درخت سے دودھ کی ندی بہا کر دکھا دے، تو میں مان لوں گا۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کو کسی ثبوت دینے کی حاجت نہیں، بلکہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کو حکم نہیں دیتے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا، اے بڈھے انسان، درخت کو تم نے اگا کر دکھا دیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب تم اس میں وہ کام کر کے دکھاؤ جو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے نے کہا، اللہ نے جس کو جس کام پر لگایا ہے وہ اسی کا کام ہے۔ اس درخت سے دودھ نکال کر تجھے کیا ثبوت چاہیے؟ تم بات کو ٹال رہے ہو، تم ایک کام نہیں کر سکتے، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ اس ہندو نے کہا، جس کی عبادت کرنی ہے کرو، میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ اس کی بیٹی کے اندر ہمت آ گئی، اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس خدا کو مانا ہے، میں تمہارے کہنے پر مذہب اپنا نہیں بدلوں گی۔ وہ غیر مسلم بولا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں۔ لڑکی بولی، تم نے مجھے پیدا نہیں کیا، بابا تم صرف ذریعہ ہو مجھے دنیا میں لانے والا، لیکن پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔
پھر وہ آدمی بولا، اے بوڑھے انسان، تو نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا، ہمارا مذہب کبھی بھی ایسی تعلیم ہی نہیں دیتا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کرے، لیکن تو نے اس کے رب کو للکارا ہے، رب کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ہم مسلمان برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ چل، اگر تیری یہی خواہش ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے اس اللہ کی طاقت کو، تو اس اللہ والے نے دعا کی کہ اے اللہ، تو اس بے دین کو دین والا بنانے کے لیے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دے۔ اب اللہ نے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دی، دودھ بہتا جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا، بس تم کو ایسا دودھ کہیں نہیں ملے گا۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، پوری بستی والوں کے دودھ کے برتن بھر گئے، لیکن وہ دودھ رکا نہیں۔ اس وقت اللہ والے نے کہا، چلو افطار کا وقت ہو گیا ہے، میری بستی والوں، تم سب بھی دودھ کے برتن بھر لو۔ اس لڑکی نے سب کو برتن لا کر دیے، سب نے دودھ سے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر اللہ والے نے دعا مانگی، افطار کا وقت ہو گیا، اذان دی۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی، سب نے افطاری کی۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے امامت کی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بستی والے تو بس آپ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہم نے دیکھ لیا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے نے کہا، اب کیا کہتے ہو؟ تم لوگ کلمہ پڑھنا چاہو گے؟ ایک خدا کو مانو گے یا اب بھی وہی اپنی پرانی زندگی گزارو گے؟ لڑکی کے باپ نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ہی ان سب کو بھڑکانے والا ہوں۔ جب میرے پاس ہی علم نہیں تھا تو میں ان کو کیا علم دیتا؟ آج مجھے آپ نے روشنی دکھا دی، مجھے یقین ہو گیا اللہ ہے جو سب کر رہا ہے۔ میں اس بات پر گھمنڈ کرتا تھا کہ ایک انسان کو بہت طاقت ملی ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے، اور انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان بنانے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ انسان کو انسان بنانے والا تو وہ ایک ہی رب ہے، جس کو آپ نے مانا اور جس کو میری بیٹی نے مانا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ والے نے ان سب بستی والوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس طرح ایک لڑکی کی وجہ سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بوقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔